الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی اس محفل میں شرکت کا شرف بخشا ہے۔ حضرات کرام، ہم ہجرت مدینہ کا ذکر کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا تھا تو کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی تب سے شروع کر دی، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ اگر کوئی صاحب ثروت اور کوئی طاقتور شخص ایمان لاتا تو اسے طعن و تشویش کا سامنا کرنا پڑتا، اسے طرح طرح کی بہتانے دیے جاتے، اور اگر کوئی غلام اور غریب اور کمزور شخص ایمان لاتا تو اس کو سزائیں دیتے اور اس کو زد و کوب کرتے اور اذیتوں سے اسے دوچار ہونا پڑتا۔ تو آخرکار مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی، اور پھر اس کے بعد جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ہجرت مدینہ کی، اور مدینہ کے اندر چند لوگ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کو جب یہ امید نظر آئی کہ وہاں ہمارے کچھ چند دوست ایسے ہیں جو یثرب کی بستی میں مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہاں ہمارے لیے ایک وہ سازگار ماحول ہے اور ہم وہاں کسی طاقت میں ہیں، تو مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ وہاں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ حضرت ابو سلمہ تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ہجرت جو ہے یہ حبشہ کی طرف بھی کی، لیکن وہاں سے جب لٹے پھٹے واپس مکہ آئے تو یہاں مکہ والوں نے پھر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مدینہ کے اندر چند لوگ ہمارے بھائی مسلمان ہیں، تو وہاں ہمیں کوئی آرام اور سکون کا ماحول میسر آ سکتا ہے، تو انہوں نے وہاں کا جو وہ ہجرت کرنے کا ارادہ بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیعت عقبہ سے 1 سال پہلے انہوں نے ہجرت کر لی تھی، اور یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو وہ اپنا یہ سلمہ جو ہے اپنی والدہ محترمہ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سلمہ کا ہجرت کا۔ تو ان کی والدہ کو ام سلمہ کہا جاتا تھا، باپ کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا، اور یہ خود حضرت سلمہ جو ہے یہ اس وقت ماں کی گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ تو حضرت ابو سلمہ نے اونٹنی لی اور اس کے اوپر اپنی بیوی ام سلمہ کو سوار کیا، اور ان کی گود میں جو ہے وہ اپنا بیٹا دودھ پیتا وہ سلمہ جو ہے وہ اس کو بٹھایا اور نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ تو راستے میں ان کے جو ہے وہ سسرال والے انہیں ملے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ، تو اگر اپنا وطن چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے تو تو شوق سے کہا، ہم تجھے روکتے نہیں اور ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، لیکن ہم تمہیں جو ہے اپنی بیٹی ام سلمہ کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے ام سلمہ کو کھینچا اور ان کو اپنے گھر لے گئے، اور بچہ بھی ساتھ لے گئے۔ کہنے لگے کہ جب میرے وہ لے کے آنے لگے تو
اور ابو سلمہ کے گھر والوں کو خبر ہوئی، ان کے بھائیوں کو، کہ یہ معاملہ ہے، تو وہ دوڑے دوڑے آئے. انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی ساتھ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم بھی تمہیں جو ہے یہ اپنا بیٹا جو ہے وہ سلمہ یہ تمہیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دے گا، یہ بھی تمہیں ہم اجازت نہیں دیں گے، تم اسے ساتھ لے دو. تو کہنے لگے کہ وہ غصے میں ان جو کھینچا تانی ہوئی تو میرے بیٹے سلمہ کی جو کہ بالکل بچہ تھا اس کا بازو بھی اتر گیا اور وہ لے کر آ گئے. اب کہنے لگی کہ میں خامد میرا مدینے چلا گیا اور میں اپنے سسرال واپس آ گئی اور اپنے بیٹے اور بیٹا میرا جو ہے وہ ابو سلمہ کے بھائیوں اور ان کے خاندان والوں کے پاس تھا. ہمارے پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ بھی کر چکا تھا. لیکن قربان جائیں حضرت ابو سلمہ پر، وہ مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے. لمحہ بھر کے لیے بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ان کے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں ایمان چھوڑ دوں اور اپنا خاندان بچا لوں، اپنا دودھ پیتا بچہ اور اپنی بیوی سے جدائی تو برداشت کر لی لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا. حضرت ام سلمہ پہ بھی قربان جائے کہ انہوں نے بھی اپنے خامد کی جدائی تو برداشت کر لی، اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر لی لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا. تو کہنے لگی کہ میں پھر اس جگہ پر صبح سویرے آتی کہ جہاں پر میرا خاندان بکھرا تھا، میرا خامد اور میرا بیٹا ان سے جدا ہوئے تھے، اس مقام پر آ کر میں سارا دن روتی رہتی اور پھر شام کو واپس پلٹ جاتی. کہنے لگی کہ ایک دن میرے خاندان کا ایک شخص گزرا اور اس نے جب میری یہ حالت دیکھی تو میں روز ایسا کرتی، اور اس نے جب یہ میری حالت دیکھی تو اس نے جا کر میرے گھر والوں کو آر دلائی. انہوں نے کہا تجھے اس پر رحم نہیں آتا کہ تم نے اس سے اس کا بیٹا بھی دور کر دیا اور اس کا خامد بھی اس سے دور کر دیا. تو کہنے لگے کہ میرے پھر خاندان والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے سلمہ اگر تم واپس جانا چاہتی ہے اپنے خامد کے بعد تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے. کہنے لگی کہ جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو خبر ملی، خاندان والوں کو، کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ اگر اپنا بچہ لے کے جانا چاہتی ہے تو یہ بھی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے اگر تو ابو سلمہ کے پاس جاتی ہے. کہنے لگی مجھے میرا بچہ بھی مل گیا اور میں بھی جو ہے وہ اونٹنی پہ سوار ہوئی اور تنہا تنہا میں نے مدینے کی طرف رفتے سفر باندھ لیا. قربان جائیں ان غلامان مصطفیٰ نے کس طرح کی تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کی تھی. کہنے لگی کہ میں چل پڑی تو راستے میں مجھے عثمان بن طلحہ ملا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تو جو ہے وہ نوجوان تھا، کہنے لگا کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ کہا میں نے تو کہا میں یثرب کا میرا ارادہ ہے. تو کہنے لگے کہ تیرے ساتھ کوئی آدمی ہے؟ کہا میرے ساتھ تو کوئی نہیں سوائے اللہ کے اور اس دودھ پیتے بچے کے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تجھے تیری منزل تک نہ پہنچا دوں. کہنے لگے کہ عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور وہ آگے آگے چلتا رہا اور میں اونٹنی پہ اور اپنے بچے کو لے کے بیٹھی، سفر کرتے رہے. جب پڑاؤ کا وقت آتا تو ابو سلمہ جو ہے وہ جو عثمان بن طلحہ وہ اونٹنی کو بٹھا دیتا اور خود دور ہٹ جاتا اور پھر جب میں اونٹنی سے اتر جاتی اور اپنے بچے کو اتار لیتی تو وہ آتا اور اونٹ کو پکڑتا اور کسی سائے میں لے جا کر اس اونٹ کی کجاوا بھی اتارتا اور پھر اس کا پلان اتارتا اور پھر خود کسی درخت کے نیچے آرام کرتا. اور جب سفر شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ پھر اونٹنی کو لے کر اس کے اوپر کجاوا باندھتا، پلان باندھتا اور پھر لا کر پھر میرے پاس بٹھا دیتا اور مجھے کہتا کہ اس پر بیٹھ جاؤ. اور جب میں بیٹھنے لگتی تو وہ ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو جاتا. جب میں صحیح طرح سے بیٹھ جاتی اپنے بچے کو لے کر تو پھر آتا اور اونٹنے کی نکیل پکڑتا اور پھر اپنے سفر کی طرف رواں دوا ہو جاتا. کہتی ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا رہا. حضرت ام سلمہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے آج تک عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس کوئی ساتھی نہیں دیکھا، عثمان بن طلحہ سے زیادہ حیا والا کوئی شخص نہیں دیکھا. کہنے لگے کہ مجھے اسی طرح لے کے چلتا رہا یہاں تک کہ دور سے جب قبا کی بستی نظر آئی تو مجھے کہنے لگے کہ وہ بستی ہے جہاں تیرا خامد رہتا ہے، اب تو وہاں چلی جا. کہنے لگی وہاں سے مجھے چھوڑ کر وہ پھر واپس پلٹ گیا مکہ کی طرف. قربان جائیں حضرت ام سلمہ کہتی میں اپنے خامد کے پاس آیا. لیکن اگر ہم یہ سارے منظر نامے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان صحابہ نے
اور دین کی خاطر کس قدر تکلیفیں برداشت کی کہ نہ اپنا گھر بار دیکھا، نہ اپنا بال بچہ دیکھا، نہ اپنی دوستیاں دیکھی، نہ جائیدادیں دیکھی، نہ گھر، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف بچایا ہے تو اسلام کو بچایا اور اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور بات میں آتا ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو والدہ محترمہ تھی وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی وہ ابو سفیان جو کہ مکے کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی۔ اتنے بڑے خاندان کا فرد، آنکھوں سے نبینے تھے، اور نبینے بھی اس طرح کے کہ مکے کی اونچ نیچ ساری گھاٹیوں کو جانتے تھے، اور بغیر کسی سہارے اور کسی دوسرے رہنما کے وہ گلیوں میں آتے جاتے کہا کرتے تھے، اور بڑے کمال کے شاعر بھی تھے، اور اتنے بڑے خاندان کا فرد ہو، کمال کا شاعر ہو، لیکن جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو پھر نہ اپنا خاندان دیکھا، نہ اپنی جائیداد دیکھی، نہ مال دیکھا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر تنے تنہانی کی ہجرت کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے سارے خانوادے نے ہجرت کی، جس میں 20 مرد اور 8 عورتیں تھیں۔ اپنی نہ نبینا پن دیکھا، نہ جائیدادیں دیکھی، اور پھر ہنستا بستا گھر کے کثیر العیال تھے کہ بیٹے بیٹیاں اور پھر آگے پوتے پوتیاں سب کو لیا اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہ ہنستا بستا گھر اجاڑ کے چلے گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، لیکن رسول اللہ کے پاس مدینے میں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جاش، اپنا بھائی عبید اللہ بن جاش بھی اپنے ساتھ تھا، اور کہتے ہیں کہ ان کا گھر جو کہ بڑا آباد گھر تھا، بہت بڑا ایک حویلی نما گھر تھا، تو ایک دن اس کے پاس سے ابو جہل اور دوسرے حضرت عباس بن عبد المطلب گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہ گھر جو ہے وہ اجڑا ہوئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ یہ گھر بڑا ہنستا بستا اور بڑا آباد گھر تھا، آج اجڑا پڑا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر تو اجاڑ دیے، لیکن اسلام کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ یہ ان صحابہ کی قربانیاں تھیں جو انہوں نے دین کی خاطر دی تھی۔ آج میں اور آپ تو کسی کا تعلق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اور آپ تو دین کی خاطر جو ہے وہ اپنا ذرا سا مفاد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، لیکن قربان جائے کہ انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن دین نہیں چھوڑا تھا۔ آج تو ہم نے دیکھا لوگوں کو، اور ہم ان چیزوں کا جو ہے وہ انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہیں، لوگ اپنے تعلقات کو عزیز رکھتے ہیں، لوگ روپے پیسے کو عزیز رکھتے ہیں، لوگ اپنی نوکریاں بچاتے ہیں، لیکن دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ نے اگر یہ مقام اور مرتبہ پایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، یہ مقام اگر پایا ہے تو فقط اپنا سب کچھ رب کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر قربان کر کے پایا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت یہ اکا دکا کر کے لوگ وہ ہجرت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ہجرت کی، سب نے چھپ کر ہجرت کی سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے اپنی گردن میں اپنی جو ہے وہ تلوار حمائل کی ہوئی ہے، اور اپنی کمر کے ساتھ چھوٹا نیزہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے، اور پیچھے جو ہے وہ اپنے کندھے پہ کمان پہنی ہوئی، اور لباس زرق برق لباس پہنے ہوئے جو ہے وہ سین حرم میں آتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور تمہارے چہروں پر لعنت ہو، تمہاری ناکیں خاک آلود ہو جائیں۔ کہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو اس وادی کے دوسرے کنارے پر آ کر میرا راستہ روک کر دکھائے، مجھے روک کر دکھائے۔ کہتا ہے کہ کسی میں دم نہیں تھا، کسی میں مجال نہ تھی کہ دم مارتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے سواری پہ سوار ہو کر دلیری کے ساتھ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ آئیے، صرف حضرت عمر ایک فرد واحد تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح للکار کے ہجرت کی تھی، اور اللہ کے نبی نے بھی پھر ان کے اوپر یہ کرم فرمایا تھا کہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ ہجرت کرتے رہے، چھپ چھپا کر ہجرت کرتے رہے، اور مکہ والے ان کو ہجرت کرنے سے روکتے بھی، اور ان کو اذیتیں دیتے، جو پکڑے جاتے پھر ان کو قید کر لیتے، ان کو سزائیں دیتے، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے، اور لیکن آہستہ آہستہ وہ نفوس قدسیہ ہجرت کرتے رہے،
پھر کچھ جو لوگ ان کی قید میں تھے وہ رہ گئے اور باقی 3 افراد جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 دفعہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیجیے، سب چلے گئے تو حضور نے فرمایا صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کوئی ساتھی عطا فرما دے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ شاید وہ ساتھی رسول اللہ ہو، تو اسی لیے صبر کرتے رہے اور دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور وہ رات کے اب یہ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان اکا اکا دکا دکا تھوڑے تھوڑے کر کے سارے ہجرت کریں گے، مدینے میں اکٹھے ہو گئے، تو ان کے ذہنوں میں ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان سارے کے سارے مدینے میں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں اپنی طاقت اکٹھی کرے اور وہاں ایک جتھا بن کر پھر مکہ پر ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہمارا کچومر نکال کے رکھ دے، اس سے پہلے کہ یہ وہاں اپنی طاقت بنائے ان کو ختم کر دیا جائے اور ان پر حملہ کر لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں مشاورت کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس مشاورت میں شیطان ابلیس بھی شریک تھا۔ لوگ جب اس دارالندوہ میں اکٹھے ہو رہے تھے تو باہر ایک شخص جو کہ بڑا خوبصورت لباس پہنے وضاقتہ سے کسی قبیلے کا سردار اور رئیس لگتا تھا لیکن تھا اجنبی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے شیخ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا سردار ہوں، وہاں سے میں آیا ہوں، نجد کے قبیلے کا میں رئیس ہوں۔ تو اس نے بھی اپنے آپ کو نجدیوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور نجد جو ہے یہ حضور نے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے یہ گستاخوں کا فرقہ اٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن دعا فرما رہے تھے، حضور نے دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی یمننا و فی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن میں اور ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ پیچھے سے کسی نے عرض کی کہ فی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضور نے دعا نہیں فرمائی، حضور نے پھر دوسری دفعہ دعا کی اللہم بارک لنا فی یمننا و فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو انہوں نے پھر پیچھے سے کہا فی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضور نے پھر بھی دعا نہیں کی، تیسری دفعہ پھر حضور نے دعا کی اللہم بارک لنا فی یمننا و فی شامنا۔ جب دعا مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا شیطان نجد سے 2 شیطان کے سینگ ڈوبیں گے۔ تو یہ حضور نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ احمد یاقن نیمی علیہ الرحمہ نے یہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا، انہوں نے کہا حضور کو تب بھی نجد والوں پہ کوئی اعتبار نہیں تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں نجد کا، یہ اس نے کہا میں نجد کا قبیلے کا ایک سردار ہوں، اور پھر میں ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہاری خبر ملی کہ اس مقصد کے لیے تم اکٹھے ہو رہے، تو ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی بہتر رائے دے دوں اور میری رائے جو ہے وہ بہت بہتر ہو۔ تو اس میں انہوں نے بیٹھ کر وہاں یہ ارادہ کیا، انہوں نے کہا کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک سردار جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور وہ تلواریں لیے اور یک بارگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور حضور کو شہید کر دیں۔ اس طرح قبیلہ بنو ہاشم اگر جو وہ انتقام لے گا بھی تو کس سے انتقام لے گا؟ اس طرح ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اگر دیت دینی پڑی تو دیت دینا بھی ہمارے لیے اتنے قبیلوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے یک بارگی سارے حملہ کریں گے تاکہ حضور کی شہادت میں تمام قبیلے شامل ہوں۔ تو یہ ارادہ کر کے انہوں نے رات کو جو ہے وہ اس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر تھے اس کا محاصرہ کر لیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے جو ہے وہ نکل پڑے، اور وہ لوگ حصار بنائے کھڑے تھے۔ حضور نے ریت کی مٹھی بھری ان کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ وہ اپنی آنکھیں ملتے رہے اور حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے، اور پھر چلتے چلتے غارِ سور کی طرف جا کے وہاں بنا لی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب چل رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے سامنے ہوتے، کبھی حضور کے دائیں ہوتے، کبھی حضور کے بائیں ہوتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا وجہ ہے کہ تو کبھی میرے سامنے آتا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے اور کبھی میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر میرے دل میں یہ خدشہ ہے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، اور جب یہ خیال میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن سامنے سے وار کر دے، تو یا رسول اللہ میں سامنے ہو جاتا ہوں کہ اگر دشمن کی طرف سے کوئی تیر نیزہ ہے تو پہلے ابو بکر پر لگے۔
اور یا رسول اللہ جب ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو یا رسول اللہ میں دائیں ہو جاتا ہوں، اور جب ذہن میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں ہو جاتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو یا رسول اللہ میں پیچھے ہو جایا کرتا کہ دشمن کا وار پہلے مجھے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ نہ ہو کچھ بھی ہو تو مجھے ہو جائے۔ یہاں کچھ لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ لفظ بولے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر کو حضور کی فکر نہیں تھی، انہیں یعنی اپنی فکر تھی۔ تو بھائی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اپنی فکر ہوتی تو وہ حضور کے ساتھ ہجرت کا ارادہ ہی نہ فرماتے، اور اس قدر پرخطر سفر میں حضور کے ساتھ شامل نہ ہوتے، اور انہیں تو فکر تھی تو فقط یہی فکر تھی کہ ایک عرصہ دراز کے بعد ایک چراغ روشن ہوا ہے جس کی روشنی نے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے، پوری دنیا کے اندھیرے جس چراغ نے مٹانے ہیں، اگر آج وہ چراغ بجھ گیا تو دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی، پھر کوئی ایسا چراغ نہیں آئے گا جو اس کو روشن کرے۔ اسی شمع رسالت سے تو پوری دنیا نے روشنی حاصل کرنی ہے، اور پوری کائنات سے شرک کے اندھیرے چھٹنے ہیں اور توحید کی روشنی پھیلنی ہے، اسی چراغ کی حفاظت کی اور اسی کی فکر تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کے حضور کو غار ثور کے دانے پہ پہنچتے ہیں تو پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، اور حضور کو سوار کر کے پھر پہاڑی پہ چڑھتے ہیں۔ آج بندہ تنہا وہاں نہیں چڑھ سکتا، لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے وہاں لے کے گئے، اور پھر غار کے پاس جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام فرمائیے، میں پہلے غار میں جاتا ہوں اور جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں، اور صفائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو عرض کروں گا، آپ اندر تشریف لے آئیے کہ اگر کوئی موذی جانور ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو تکلیف دینے والی ہو تو یا رسول اللہ وہ مجھے تکلیف دے، آپ کو اس کی تکلیف کا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، اندر سے جو کچرا وغیرہ ہے وہ نکالتے ہیں، اور اس کے اندر سوراخ ہے، ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور اپنی جو ہے کرتا مبارک اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے اور سوراخ بند کیے، اور پھر ایک سوراخ بچ جاتا ہے جس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی مبارک رکھ دیتے ہیں، اور گود بچھا کر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ اندر تشریف لے آئیے، غار اب صاف ہو چکا ہے اور آپ کے آرام کے قابل بن چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ہے کہ سانپ ڈستا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لواب دہن لگاتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد دور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مکہ کے کافر جو ہیں تلاش کرتے کرتے یہ غار کے دانے پر پہنچتے ہیں، اور ان کا کھوجی انہیں خبر دیتا ہے کہ قدموں کے نشانات یہاں تک ہیں، اور اس کے بعد نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ غار میں ہوں گے، تو غار میں دیکھا تو اس کے سامنے اسی وقت جلدی سے کبوتر نے جو ہے وہ اس میں اپنا گھونسلہ بنا کر، مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتر نے گھونسلہ بنا کر جو ہے وہ انڈے بھی دے دیے تھے۔ انہوں نے کہا اگر وہ یہاں اس غار میں گھسے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا اور یہ انڈے ٹوٹ چکے ہوتے، اگر جالا بھی ابھی تک باقی ہے اور انڈے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس غار کے اندر نہیں ہے۔ اندر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ، ان کے چونکہ قدم نظر آ رہے تھے، غار کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو اگر نیچے جھک کے دیکھا جائے تو پھر غار کا اندر والا حصہ نظر آتا ہے، اور اندر سے ان کے قدم نظر آ رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہوں نے اگر اپنے قدموں کی جگہ سے جھک کر اندر دیکھا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر نہ گھبرا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد یہ غار ثور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزارے، 3 دن اور 3 راتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی، اور آپ کا غلام جو فہیرہ ہے وہ
بکریاں سارا دن چراتا اور شام کے قریب وہاں بکریاں گار کے قریب لاتا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں دودھ ہوتا اور دودھ جو ہے وہ ان ہستیوں کو پیش کرتا اور پھر وہ بکریاں لے کر چلا جاتا. تو گویا پورے کا پورا خاندان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا. یہاں 3 دن اور 3 راتیں سفر کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچتے ہیں. یہاں تک کہ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ انہیں چونکہ خبر ہو چکی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ ان کے رب نے ہجرت کا حکم ارشاد عطا فرما دیا ہے اور حضور ہجرت کر کے یہاں مدینے میں تشریف لا رہے ہیں. تو وہ روز صبح نکلتے اور مدینے سے باہر کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کرتے اور جب شام کو سورج غروب ہو جاتا تو وہ واپس پلٹ جاتے اور یہ دیکھ کے کہ حضور آج نہیں آئے. اس طرح وہ روز حضور کے انتظار کے لیے وہاں مدینے سے باہر نکل کے انتظار کرتے تھے. ایک دن پھر ایسا آیا کہ ان کی جو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور انہیں دور سے 2 مسافر آتے ہوئے نظر آئے اور وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور وہ دوڑ کر آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور پھر یہیں پر حضور کی جناب میں وہ خط جو ایک طبہ بادشاہ نے حضور سے کئی سال پہلے لکھ کے حضور کی نام لکھا تھا کہ یہ خط نسل در نسل یہ پہنچاتے جانا آگے منتقل کرنا یہاں تک کہ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. وہ خط بھی دیا گیا اور وہ خط حضرت ایوب انصاری کی طرف سے تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قباء تشریف لائے اور قباء کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف رفتے سفر باندھا. یہ قباء کی مسجد جو ہے اسی وقت حضور نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی طرف رفتے سفر باندھا. اور جب حضور مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو پورے جلوس کی شکل میں حضور داخل ہوتے ہیں اور وہ منظر ذرا اگر آنکھوں کے سامنے لائیں تو آج ہم جو حضور کے جلوس نکالتے ہیں وہ اسی کی عکس پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جلوہ افروز ہیں اور صحابہ ساتھ ساتھ یا وہ جلوس کی شکل میں چل رہے ہیں اور چھتوں پہ عورتیں اور بچے چڑھ کے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. اور پھر اس وقت اور بچیاں جو ہیں وہ دف بجا بجا کر حضور کی آمد کا استقبال کر رہی تھیں کہ طلع البدر علینا. تو یہ وہ ترانہ الاپ رہی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ جلوہ کرتے. ہر کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے گھر میں تشریف لائیے اور مجھے میزبانی کا شرف عطا فرما دیجیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری اونٹنی نے جہاں جانا ہے اس کو وہاں کا حکم دے دیا گیا ہے. اسے حکم دے دیا گیا یہ جہاں جانا ہے خود بیٹھ جائے گی. اور پھر ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھے. بڑے بڑے محلات والے سمجھتے تھے کہ اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے بیٹھے گی لیکن قربان جائیں اونٹنی جب بیٹھی تو ایک غریب مخلوق الحال ایک صحابی حضرت ایوب انصاری کے کچے کوٹھے کے سامنے بیٹھ گئی. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھتے رہ گئے. تو کوٹھوں پہ چڑھے دیکھتے رہ گئے لیکن حضور کی کوٹھی جو اونٹنی بیٹھی تو حضرت ایوب انصاری کے ایک کچے سے گھر کے سامنے بیٹھی. حضور نے پھر چند دن وہاں گزارے. حضرت ایوب انصاری اور ان کی زوجہ محترمہ نے حضور کی خدمت کا شرف حاصل کیا. پہلے وہ خود اوپر والی منزل پہ رہتے تھے حضور کو نیچے جو ہے وہ رہنے کے لیے کہا تو حضور سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لائیے ہم نیچے کہ یہ بے ادبی ہے کہ ہم اوپر اور آپ نیچے ہو. حضور نے فرمایا نہیں لوگوں نے مجھے ملنے آنا ہوتا ہے تو یہاں میرے لیے آسانی ہے تم اوپر رہو. پھر ایک دن کیا ہوا کہ سردی کی رات تھی کہ حضرت ایوب انصاری کی بیوی سے یا ان سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چھت میں گر گیا. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ حضرت ایوب انصاری اور ان کی بیوی کہ اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی جو ہے وہ ٹپک کے نیچے نہ چلا جائے اور حضور کو اس سے تکلیف نہ ہو انہوں نے اپنی رضائی لی اور اس پانی کو اس کے ساتھ ہے وہ خشک کیا اور خود رات ساری ٹھنڈ میں گزار دی لیکن رسول اللہ کو تکلیف نہیں بنے گی. اور یہ گھر جو حضرت ایوب انصاری کا یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ گھر بنا ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھا. آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ بھی کبھی بات ہوگی کہ یہ گھر جو ہے
کئی سو سال پہلے بنائی اس طوبہ بادشاہ نے یہ گھر بنایا ہی رسول اللہ کے لیے تھا، اور وہاں ایک اپنا عالم دین اپنے لشکر کا اسے چھوڑ دیا اور اسے کہا کہ یہ خط جو ہے میرا دے لو، جس میں اس نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر آپ میری زندگی میں جلوہ گر ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا کلمہ پڑھوں گا، لیکن یا رسول اللہ اگر میری زندگی کے بعد آپ تشریف لائیں تو مجھے غلام کو اپنی غلامی میں شمار فرما دیجیے گا۔ تو حضور نے اس کو پھر وہ گھر بنا کے اس نے کہا کہ تم اس میں رہو اور نسل در نسل یہ میرا خط اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم پیش کر دینا، نہیں تو اپنے آنے والی نسل کو کہنا، اور انہیں کہنا کہ اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو وہ آگے نسل جو ہے وہ یہ خط منتقل کرتے رہے۔ اس طرح نسل در نسل یہ خط منتقل کرتے چلے جانا یہاں تک کہ یہ خط رسول اللہ تک پہنچ جائے۔ حضرت ایوب انصاری نے جب وہ خط پیش کیا نا رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا ہم نے طوبہ بادشاہ کو اپنی غلامی میں قبول فرما دیا۔ تو یہ گھر تو تھا ہی حضور کا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حضور جو ہے وہ ایوب انصاری کے گھر میں رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ایوب انصاری رسول اللہ کے گھر میں رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔